بڑے بڑے لوگوں نے تکبر کیا، فرعون نے بھی تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں تو رب ہوں۔ پھر رب کریم نے اسے سمندر کی دریا کی لہروں کے حوالے کیا۔ کل تک جو لوگ اس کے اشاروں پہ چلتے تھے نا، جب وہ غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، تو پھر روتا تھا کہ کوئی مجھے بچا لے، کوئی مجھے بچا لے۔ اس نے غوطے کھائے اور کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، پر اب تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے مان رہا تھا نا، تو اس کا ایمان بھی قبول نہ ہوا۔ پھر پھینک دیا گیا سمندر سے باہر۔ آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ نمرود بھی کہتا تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آسمان تو رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا اس متکبر آدمی کو آزماتا ہے، اسے تھوڑا سا موقع اور دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے میرا روب چل رہا ہے۔ اللہ اسے آزماتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا میرا جو ہے وہ میرا عصا، میرا ڈنڈا صحیح کام کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تو موقع دے رہا ہے۔ اور جب پھر وہ کھینچتا ہے، پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رب سے سخت کسی کی پکڑ ہوتی نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھا نا میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے نظام چل رہا۔ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے۔ کہنے لگا اچھا، اس نے نا تیر چلائے آسمان کی طرف، معاذ اللہ رب کریم کو قتل کرنے لگا۔ تیر چلائے تو اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ تیر جب اوپر جاتا تھا تو خالی ہوتا تھا، واپس آتا تھا تو اس کو خون لگا ہوتا تھا۔ کہنے لگا دیکھا نا، پھر دیکھا نا میں نے کیا کر دیا۔ کتنا بڑا بادشاہ، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، پر مالک کی بے نیازی کے قربان جائیں، ایک مچھر ہی گھسا ہے ناک میں، اور پھر وہ مچھر نکل نہیں پایا، پھر اس مچھر نے اس کو مار ڈالا۔ تکبر والے لوگ جب تکبر کر رہے ہوتے ہیں، جب بول رہے ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں تو مجھے جانتا نہیں، تجھے میرا پتہ نہیں، وہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور بھائی بڑے بڑے اونچے بولنے والے، پھر اس طرح ان کی آوازیں بند ہوئی کہ کوئی ان کی سننے والا نہ ملا۔ بڑے بڑے اونچے جملے کہنے والے اس تیزی کے ساتھ خاموش ہوئے کہ پھر دوبارہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں بولنا بھی آتا تھا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی، اس بات پہ تکبر کرتا ہے۔ میرے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ، میرے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان تجھے صرف 2 وقت روٹی نہ کھانے کو دی جائے تو اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتا، اور 10 راتوں کی بات نہیں، 1 رات نہ تجھے سونے دیا جائے، صرف 1 رات، تو اگلے دن تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تکبر کس بات کا، کس بات کا تکبر؟ ایک سر میں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور تیرا سارا وجود تجھے نڈھال کر دیتا ہے، کس بات کا تکبر؟ لیکن اس کے باوجود لوگ پھولے نہیں سماتے، باتیں کرتے ہیں تو بچ بچ کے، گفتگو کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اور ہر تیسرا آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تکبر صرف ایک ذات کرے گی، اور وہ ہے رب کریم کی ذات، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں اس عنوان پر، وہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا یوں ہی سمجھو کہ جیسے اس نے کوئی کسی کا غلام تھا نا، تو اس نے اپنے بادشاہ کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا۔ تب جو بادشاہ کا تاج غلام اٹھا کے سر پہ رکھے گا تو وہ درے تو کھائے گا، اس لیے کہ تاج تو بادشاہ کے سر پہ ہی سجتا ہے۔ تو تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس چادر کو پکڑے گا اور کہے گا نہیں مجھے بھی بڑا بننا ہے، تو پھر درے تو وہ کھائے گا، پھر آزمائش سے تو اسے گزرنا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، اور ویسے بھی انسان باتوں سے تھوڑی بڑا ہوتا ہے، بڑا تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا، تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے،
تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے۔ آپ تشریف فرمائے، ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں۔ تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نا علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا۔ میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا۔ فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے۔ کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا کیا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے۔